بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، سورۃ انعام کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میرے دوستو، آپ کو ہر لمحہ اپنے اعمال پر غور و فکر کی یہ آیت دعوت دیتی ہے جو میں نے یہ تلاوت کی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں، اس کے معائنہ پر غور کریں، تو یہ آپ کو فکر کی دعوت دے گی، فکر میں مبتلا کرے گی، اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں اور دن کو اٹھ جاتے ہیں، دن اور رات کا ہیر پھیر کس لیے ہے؟ فرمایا یجزا اجل مسمی، ایسا اس لیے ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا بیان ہے اور روح کا قبض ہونا، اس کا عنوان ہے، یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ دن اور رات کے گزرنے سے وقت گزر رہا ہے، آپ کا اور قبر کا درمیانی وقت کم ہو رہا ہے، فاصلہ کم ہو رہا ہے، آپ اپنے اختتام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ وقت آنا ہے جب آپ نے ابدی نیند سو جانا ہے، سانس کی اس ڈور نے ٹوٹ جانا ہے، روح نے قبض ہو جانا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں جو میں نے تلاوت کی، روح کے قبض ہونے کے عجب مرحلے کا تذکرہ کیا گیا، جس سے موت ہر ذی روح کو گزرنا ہے، مگر اکثریت اس کی اہمیت سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ اس عالم میں آپ کی سانس جاری رہتی ہے، مگر آپ کو کسی بات کو سننے کی توفیق نہیں ہوتی، جواب دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں، جب آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں، تو پھر سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آرام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ اس روح کو کھینچ لیتا ہے۔ اس کو وفات صغریٰ بھی کہتے ہیں، چھوٹی موت۔ جب وہ روح ارواح میں چلے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو وہ واپس نہیں آتی۔ وہ بندہ سانس تو لیتا رہتا ہے، لیکن ویسے وہ مردہ ہوتا ہے، وہ نہ بات کر سکتا ہے،
نہ وہ جواب دے سکتا ہے جب تک وہ روح واپس نہیں آ جاتی۔ اس کو کہتے ہیں وفات صغریٰ یعنی چھوٹی موت۔ آل عمران سورت میں آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اے عیسیٰ، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، یعنی میں تجھ پر نیند کا غلبہ کرنے والا ہوں، نیند ڈالنے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الزمر آیت نمبر 42 میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نفسوں کو ان کی موت کے وقت مار ڈالتا ہوں، جسم، انسان، خلق، اور جن کی موت نہیں آتی انہیں نیند کے وقت میں فوراً اس روح کو لوٹا دیتا ہوں، انہیں میں سلا دیتا ہوں، موت والے نفس کو اپنے پاس روک لیتا ہوں اور دوسرے کو مقررہ وقت پر پورے کرنے کے لیے پھر بھیج دیتا ہوں کہ تاکہ وہ اپنی زندگی پوری کر سکے۔ اس آیت میں دونوں وفات بیان کر دی ہے۔ یہاں یہ واضح ہو گیا کہ وفات نیند کی صورت میں ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اسی دنیا میں اٹھا دے گا، اور جن کی وفات اکبر ہے وہ واپس نہیں لوٹتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد سانس نہیں لیا جا سکتا، نہ وہ بول سکتا ہے، مگر وہ سنتا ضرور ہے۔ میں اب حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر کے میدان جنگ سے ایک دن پہلے اس میدان میں لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے دن گرنے والے لوگ تھے، قتل ہونے والے لوگ تھے کفار، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی کہ اس جگہ فلاں عتبہ گرے گا، اس جگہ شیبہ گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے جگہ ہونے کی جو نشاندہی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ لوگ جن کا آپ نے نشاندہی کی تھی اس نشان سے ایک ہوا بھر بھی ادھر ادھر نہیں گرے، وہیں وہ قتل ہوئے جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں۔ بہت سارے بدبخت لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، وہ میری نظر میں تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل نہیں کرتے، وہ اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بار بار فرما دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جس نے میری اطاعت کرنی ہے میرے رسول کی پہلے اطاعت۔ اگر اب بھی وہ نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی یہ بات مان نہیں سکتے۔ ہم نے ایک پہلے بیان میں عالم الغیب کا بیان تھا، اس میں نے قرآن پاک سے اور احادیث سے ثابت کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا۔ اس حدیث پاک کا اگلا حصہ بڑے غور طلب ہے، غور سے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان لاشوں کو ایک دوسرے کے اوپر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ اس کو سچا پایا؟ بلا شبہ میں نے اس وعدے کو بالکل سچا پایا ہے جو اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تکلم اجسادا لا ارواح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم لوگ اس کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، مگر میری بات کا جواب وہ لوگ دینے سے قاصر ہیں، میری بات وہ سن رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے ثابت ہو گیا کہ میت سن سکتی ہے، بول نہیں سکتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو سماعت کی اور دیکھنے کی، بصارت کی طاقت زیادہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، نیند ایک عارضی موت ہے جو آپ کو بے بس کر دیتی ہے اور آپ کو بے بسی کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کے بعد آپ کو دوبارہ نفس لوٹا دیتی ہے۔ جہاں سورۃ الانعام کی آیت 60 میں اس کا ذکر ہے کہ اس کا درمیان کا جملہ آیت وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور جو رات کو کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کے وسیع علم کی دلالت یہی ہے کہ وہ دن رات کے کسی وقت اپنی مخلوق کی کسی حالت سے بے علم نہیں، اس کی حرکات و سکنات سب جانتا ہے۔ جیسے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اس کا مقصد یہ ہے، سورہ رعد کی 10 نمبر آیت ہے، یعنی چھپا کھلا رات کا دن کا سب باتوں کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ہم لوگ اسی سے بے خبر گناہوں میں دن رات گزار دیتے ہیں۔ رات کو روح قبض ہونی ہے یا نہیں، ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمیں یہ یاد ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے آخرت کے دن حساب دینا ہے، انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا، سالگرہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس کی قبر اور زندگی کا درمیانی فاصلہ 1 سال کا کم ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ آیت سارے دن کا مواخذہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کرنے کو کہتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ نیند سے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا۔ نیند ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، مگر اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے۔ نہ موت کا ڈر ہے، نہ اس بات کا کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یہ یاد دلا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہر بندہ وہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ خالی پڑھتا ہے، اس کے اوپر غور نہیں کرتا۔ اگر وہ غور کرے گا، خدا کی قسم وہ گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو یاد آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، پڑھتے سارے ہی ہیں لیکن غور کوئی نہیں کرتا، دل سے نہیں پڑھتے۔ اگر دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری آیت پڑھیں آپ تو آگے لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ صبر کرنے والوں کی صفت ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی،
اور اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک ہیں اور اسی کے بندے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو چاہے ہمارا رب کرے، آخرت میں ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے دوستو، آیات تو سارے پڑھتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا، دل سے نہیں پڑھتا، اس کے معنوں پہ نہیں جاتے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو آپ کے دل کی حالت کیا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سوتے ہیں، پتہ ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، مل کر موت نے آنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اذ جاء احدکم الموت فتوفته رسولنا وهم لا یفرطون، سورۃ انعام 61 نمبر آیت ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، لیکن تیاری کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں سب کی روح ایک طرح سے قبض نہیں ہونی۔ احمد، ابو داؤد، حاکم بن ابی شیبہ اور بیہقی وغیرہ نے صحیح اسنادوں کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کا تعلق جب دنیا سے منقطع ہوتا ہے، وہ آخرت اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو سورج جیسے گورے چہرے والے ملائک اس کے پاس اتر کر آتے ہیں، جنت کا کفن اور خوشبو ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آ کر دراز یہ نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک نظر پہنچتی ہے، تھوڑا فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر مرنے والے کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ روح فوراً اس طرف بہتی نکل آتی ہے، جس طرح مشک کے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کو لے کر فوراً ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے، پل بھر بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں روکتا۔ ملائکہ اسی بہشتی کفن اور خوشبو میں روح کو لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں کافر کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیاہ روح ملائکہ ٹاٹ لیے درازی نظر سے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور روح کو قبض کر کے فوراً عذاب کے سیاہ روح فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، پل بھر بھی وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کی روح کو نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو اس سے کہتے ہیں اے مطمئن روح جو پاک جسم میں تھی، تو نہایت اچھائیوں بلائیوں سے چل، تو راحت و آرام کی خوشخبری سن لے، اس رب کی طرف چل جو تجھ پر کبھی خفا نہیں ہوگا۔ وہ اسے سنتے ہی نکلتی ہے، جب تک وہ نکل نہ چکے تب تک یہی مبارک صدا اسے سنائی دی جاتی ہے۔ پھر اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کی آؤ بکت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا، کوئی نیک آدمی آیا ہے۔ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور موت کے فرشتوں نے کہا تھا وہی خوشخبری یہ بھی سناتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح نہایت گرم جوشی سے فرشتوں کے استقبال کے ساتھ یہ نیک روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جس میں اللہ عرش پر موجود ہے۔ پھر اس روح کو سجدہ کرایا جاتا ہے، پھر اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ندا آتی ہے اس نیک روح کو واپس لے جاؤ اور اسے اس کا ٹھکانہ بہشت والا دکھا دیا جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برا آدمی مرتا ہے، موت کے فرشتے اس سے کہتے ہیں اے خبیث روح جو گندے جسم میں تھی، تو بری بن کر چل، گرم کھولتے ہوئے پانی اور سڑی وسیع غذا اور طرح کے عذابوں کی طرف چل۔ پھر وہ اس روح کو نکالتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے آسمان کی طرف چڑھاتے ہیں، تمام دروازے آسمانوں کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ خبیث نفس ہے، اسے لے جائیے، یہ ناپاک جسم میں تھی تو برائی کے ساتھ لوٹ جا، تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ابن ابی حاتم نے زہیر بن محمد کی روایت سے بیان کیا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت تو ایک ہے، مشرق مغرب اور دونوں کے درمیان دو لشکر لڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ
کہ اتنی مخلوق ہوتی ہے، ایک وقت میں ملک الموت کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کے لیے دنیا اس طرح گھیر دی گئی ہے جس طرح ایک تشت تمہارے سامنے ہو اور ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہو۔ دنیا کی کوئی چیز ملک الموت سے چھوٹ نہیں سکتی۔ جسے اللہ طاقت دے، جسے میرا رب چاہے عطا کر دے، کسی کی مجال نہیں جو اس سے سوال کر سکے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے لیے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے دنیا ایک تشت میں موجود ہے، اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو تشت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کو دیکھ سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور اللہ نے ہی ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، جس کی وجہ سے کائنات بنی، جس کی وجہ سے عزرائیل علیہ السلام بنے، اگر رب ان کو طاقت عطا کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کو طاقت کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کسی چیز کا پردہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عیاں کر دی، آپ کو وہ سب کچھ عطا کیا جو اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میت چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے، مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اگر نیک نہیں تو کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان کہیں سن پائے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان الاولین والآخرین، سورۃ واقعہ میں ہے 49 نمبر آیت ہے، کہہ دے کہ اول اور آخر والے سب قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اور اسی آیت میں ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُ أَحَدًا، سورۃ الکہف، ہم سب کو جمع کریں گے، کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اپنے سچے مولا کی طرف سب کو لوٹنا ہے، بہت جلدی حساب لینے والا ہے، اس سے زیادہ جلدی حساب کوئی نہیں لینے والا۔ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہماری روح کیسے قبض ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے نیک بننا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو، اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرو، انشاءاللہ پھر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آمین۔